رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر دو حکم ارشاد فرمائے گئے۔ پہلا حکم کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جن کی وہ امانتیں ہیں جو ان کے آل ہیں، اور دوسرا حکم قرآن پاک نے دیا کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ دونوں حکم معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات کا خوبصورت شاہکار ہیں۔ جس معاشرے کے اندر امانت داری اور فیصلے عدل و انصاف پر ہوتے رہیں، وہاں پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پہلا جو حکم ہے کہ امانت کی ادائیگی کرو، جو آل ہیں ان تک امانتیں پہنچا دو۔ اس کے اندر تفصیل مفسرین نے ارشاد فرمائی۔ امانت کی جب بھی بات آتی ہے تو مالی معاملات کی طرف دھیان جاتا ہے کہ جس کا مال ہے اگر اس نے آپ کے پاس امانت رکھوایا ہے تو یہ مال اس مالک تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن اس آیت کا معنی صرف مال کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ احادیث کے اندر اور بھی اس آیت کے ضمن کے اندر بہت کچھ بیان کیا گیا۔ ہم چند باتیں مزید بھی سنتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو حکم عدولی بندہ کرتا ہے وہ بھی امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث جسے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ حاکم خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر مسلمانوں کے اندر کتاب و سنت کا عالم موجود ہے، لیکن اس کے موجود ہوتے ہوئے اس سے ادنا درجے بندے کو یہ مسلمانوں پر حاکم بناتا ہے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کر دی۔ یعنی جو امانتوں کا اطلاع مل گئی مجھے، جی ٹھیک، دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جو حاکم ہے اگر وہ مسلمانوں پر کوئی ایسا بندہ حاکم مقرر کرتا ہے جو حکومت کا آل نہیں ہے
تو یہ بندہ بھی خیانت کرنے والا ہے. یعنی اس کی ذمہ داری تھی کہ جو کتاب و سنت کا عالم ہو، جو معاملات جانتا ہو، اسے مسلمانوں پر یہ حکومت کے لیے، حاکمیت کے لیے نامزد کرے. اور ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ کم علم والے لوگوں کو حاکم مقرر کرتا ہے. تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے. یعنی ایک بندے نے جو ذمہ داری اس کی تھی اس نے اسے پورا نہیں کیا، تو یہ بھی درجے کے اندر خیانت کرنے والا ہے. امانت میں خیانت کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جتنی عبادتیں ہمارے اوپر لازم کی گئی، نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی، روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا، اور اگر ہم مالدار ہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت ہم پر لازم کی گئی، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ فطر، قربانی، یہ جتنی بھی مالی عبادتیں ہمارے اوپر لازم کی گئی ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر ایک امانت کا بوجھ ہوتا ہے. یعنی جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، دوسرے لفظوں کے اندر وہ خیانت کر رہا ہے. یعنی جو امانت اسے دی گئی تھی، جس کا اسے آل بنایا گیا تھا مسلمان بنا کر، یہ اسے ادا نہیں کر رہا تو یہ خیانت کر رہا ہے. اور جس نے رمضان شریف پایا، روزے نہیں رکھے، تو وہ خیانت کر رہا ہے. اسی طرح جو مالدار ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ خائن ہے، یعنی خیانت کر رہا ہے. مالدار ہے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کرتا تو وہ خیانت کر رہا ہے. مالدار ہے، قربانی نہیں دیتا تو وہ خیانت کر رہا ہے. مالدار ہے، صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو وہ خیانت کر رہا ہے. یعنی جتنی بھی عبادتیں ہمارے اوپر لازم کی گئی، اگر بندہ عبادتوں کی ادائیگی کے اندر کوئی کمی بیشی کرتا ہے، انہیں ادا نہیں کرتا، غفلت کا مرتکب ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کا ایک نام یہ بھی ڈالا ہے کہ یہ خائن بندہ ہے، خیانت کرنے والا ہے. یہ میں نے امانت کے حوالے سے ایک تیسری جہت آپ کے سامنے پیش کر دی. ایک چوتھی جہت بھی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. ہر تیسرا خاندان اس کا شکار نظر آتا ہے. اچھا، وہ کون سی جہت ہے؟ یعنی حقدار کو اس کا حق ادا نہ کرنا اور امانت آل تک نہ پہنچانا. باپ فوت ہوتا ہے تو جو وراثت باپ چھوڑ کے جاتا ہے، ہر چیز وراثت میں شامل ہوتی ہے. جو باپ کی ملکیت تھی وہ وراثت کے اندر ہوتی ہے. تو جس طرح وراثت میں بھائیوں کا حق ہے، بالکل سیم اسی طرح شریعت نے بہنوں کا حق بھی مقرر کیا ہے. لیکن ایک مسلمانوں کی اکثریت ہے جو بہنوں کو حق دینے سے کتراتی ہے اور اس سلسلے کے اندر خیانت کی مرتکب ہوتی ہے. تو جو بھائی بہن کا حق کھا رہا ہے یا اسے وراثت سے محروم کر رہا ہے، وہ بھی درجے کے اندر خائن ہے اور خیانت کرنے والا ہے. اس کے پاس رب نے امانت پہنچائی تھی، یعنی وراثت، یہ خالی اسی کے پاس نہیں آئی، یہ تو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. کسی اور کے پاس تھی، کسی اور کے پاس تھی، پھر یہ بندے بدلیں، اب یہ اس کے پاس ہے تو اس کے بعد پھر کسی اور کے پاس جائے گی. زمین تو بدلتی نہیں ہے، زمین تو وہی ہے، اس کے مالک تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور یہ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. تو اگر بہنوں کو وراثت سے محروم کر رہا ہے بھائی، تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے. بلکہ یہ صرف امانت میں خیانت نہیں کر رہا، یہ اپنی اولاد کو حرام دے کے جا رہا ہے، حرام ان کے حوالے کر کے جا رہا ہے. آج جس مال پر یہ قابض ہو گیا ہے، کل اس کی آنکھ بند ہوگی تو یہ مال کس کا بنے گا؟ اس کی اولاد کا. اچھا، اولاد تک پہنچایا کس نے؟ اس نے. یہ تو جا کے قبر میں لیٹ جائے گا. اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ جملہ مال حرام کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ مال حرام سے اگر بندے نے دنیا کے اندر کوئی چیز بنائی یا کوئی چیز چھوڑ کے گیا، اب یہ بندہ تو قبر میں پہنچ گیا، فرمایا حساب تو دے گا، استعمال کوئی اور کرے گا. یعنی جو اس نے ناجائز قبضہ کیا تھا، وراثت کا حق مارا تھا، حقدار تک نہیں پہنچایا تھا، یہ اس کی تو آنکھ بند ہو گئی. اب یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. جب اس نے نہیں دیا تو اس کے بعد جو آنے والی اس کی اولاد ہے وہ بھلا کیسے دے گی؟
وہ تو پھر ایک نسل مزید آگے جائے گی، وہ بلا کیسے دے گی؟ اب یہ ایک ایسا درخت لگا کیے جا رہا ہے جو اس کی قبر کے اندر آگ پہنچاتا رہے گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چوتھی جیت بھی بیان کر دی، یعنی امانت میں خیانت کی، یہ حقدار کو اس کا حق ادا نہ کرنا۔ ایک آخری جیت بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اولاد سے اگر بندے کو نوازا ہے تو اولاد کے معاملے کے اندر شریعت نے ہمیں امانت داری کا حکم ارشاد فرمایا۔ امانت داری کیسے؟ کہ تمام اولاد کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا۔ یہ جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں کہ بھائی کا ڈبل حصہ ہوتا ہے اور بہن کا سنگل حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک حصہ بھائی کا اور دو حصے بھائی کے اور ایک بہن کا ہوتا ہے، یہ ہے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد۔ اگر والدین اپنی زندگی کے اندر اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو برابر دیں گے۔ اب انہیں اس طرح کی تقسیم کرنے کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی۔ اگر یہ ایسی تقسیم کریں گے، ہاں باپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، یا دیتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ شاید یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ حالانکہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی چیز یہ دینا چاہتا ہے، میں تو اس حدیث سے اسے اخذ کرنا چاہتا ہوں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بیٹے کو ایک بوسہ دیا ہے تو بیٹی کو بھی ایک بوسہ دینا ہے، اور اگر بیٹے کو 2 بوسے دیے ہیں تو بیٹی کو بھی 2 بوسے دینے ہیں۔ یعنی جب یہ چھوٹے ہیں اور کھیل رہے ہیں، جب ہماری شریعت بوسہ دینے کے اندر بچوں میں عدل و انصاف کا تقاضا کر رہی ہے تو انہیں کوئی چیز نوازنے کے اندر وہ بھی تو عدل و انصاف کا تقاضا کرے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو نواز دیا جائے، بیٹی کو محروم کر دیا جائے؟ یعنی یہ ہمارے معاشرے کی کم پرسی ہے، شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے، قرآن سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود علل اعلان بغاوت پر اتر آتے ہیں اور شریعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے شرع نے حکم دیا کہ اگر ماں باپ اپنی زندگی کے اندر کچھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور چیز تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بیٹیوں اور بیٹوں میں برابر تقسیم کرنا ہوگا۔ اب ڈبل سنگل کوئی نہیں، یہ ڈبل سنگل تب ہے جب باپ فوت ہو جائے۔ اب جو چھوڑ کے مرا ہے اس پہ وراثت جاری ہوگی، اور جو قرآن نے اس سے بیان کیے اس کے مطابق وہ چیزیں تقسیم ہو جائیں گی۔ تو یہ میں نے ایک 5ویں جیت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو قرآن پاک معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے حکم دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو، جو ان کے آل ہیں۔ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہو، جائیداد کے ساتھ ہو، ہر جیت کے ساتھ اس آیت کریمہ پر حکم ہمیں وہ دکھائی دے رہا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کی کم پرسی موجود ہے۔ اچھا، دوسرا عام حکم جس کا ہماری نجی زندگی سے لے کر گھریلو زندگی سے لے کر اوپر تک بڑا خاص عمل دخل ہے، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل و انصاف جس معاشرے سے نکل جاتا ہے اس معاشرے کے اندر پھر بغاوت اتر آتی ہے، اس معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد شروع ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اگر ایک باپ اپنی اولاد میں عدل و انصاف نہیں کرتا، اس کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اولاد ہونے کے اعتبار سے تو سارے ہی برابر تھے، لیکن اس کا جھکاؤ میلان کسی ایک کی طرف ہو جاتا ہے، تو یہ گھر میں ایک ناانصافی ہو رہی ہے، اور اس کی پوچھ گچھ بھی شریعت کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو حاکم بنایا گیا، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا۔ اچھا، حاکم مختلف ہوتے ہیں، کوئی حاکم ہوتا ہے گھر کی 4 دیواری کا، یعنی 4 بندوں پہ حاکم ہے، کوئی حاکم ہے محلے کا، کوئی حاکم ہے مسجد کا، کوئی حاکم ہے تحصیل کا، کوئی ہے ضلع کا، کوئی ہے پورے ملک کا، کسی کی حاکمیت مزید پھیل جاتی ہے۔ تو مانا جو جتنوں پر حاکم بنایا گیا اتنوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ جو تمہاری رعایا تھی، جو تمہارے تابع تھے اور جن کے ساتھ تمہیں لگایا گیا تھا، کیا تم نے ان کے ساتھ عدل والا معاملہ کیا ہے، انصاف والا معاملہ کیا ہے؟
آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے، یعنی جو عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر جب 7 بندوں کا تذکرہ کیا گیا کہ قیامت کے دن انہیں اللہ اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو عادل حکمران ہے، یعنی حاکم ہے لیکن عدل کرنے والا ہے۔ آپ اس ماحول کے اندر اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، پیسوں کے ذریعے فیصلوں کو خرید لیا جاتا ہے، قاتل قتل کرنے کے بعد بھی پیسے دے کر وہ باہر نکل آتے ہیں، مظلوم بعض اوقات وہ سلاخوں کے پیچھے وہ وہاں پر ہی مر جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہوتا، ان پر ظلم ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں عدل و انصاف کا فقدان ہے، اور اسلامی تاریخ جو ہماری ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اسے آپ دیکھیں، ہمارے کتنے اونچے اونچے قاضی گزرے ہیں، کتنے اونچے اونچے حاکم گزرے ہیں، کتنے اونچے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حقیقی طور پہ عدل و انصاف کو نافذ کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب دور خلافت تھا تو آپ نے قاضی مقرر کیا تھا، قاضی شرح، یہ بڑے معروف اور مشہور اسلام کے قاضی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ جنگ صفین کے موقع پر جس وقت شامل ہوئے تو آپ کی زیرہ گم ہو گئی، یعنی زیرہ جنگ کا ایک زبردست ہتھیار ہوتا تھا، وہ آپ کی گم ہو گئی اور آپ کو وہ ملی نہ۔ تو بعد میں جس وقت آپ کوفہ کے اندر تشریف لائے، اس وقت آپ امیر المومنین تھے، تو آپ نے اس زیرہ کو دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس وہ زیرہ ہے، تو آپ نے مطالبہ کیا، امیر المومنین ہونے کے باوجود حکومت آپ کی تھی اور حکم آپ کا چلتا تھا، آپ چاہتے تو یہودی سے وہ زیرہ واپس لے لیتے، لیکن آپ نے کلیم کیا، آپ نے کہا یہ زیرہ میری ہے، میں نے تمہیں بیچی نہیں اور میں نے تمہیں تحفے میں نہیں دی، یہ تیرے پاس کیسے آ گئی؟ اب وہ یہودی آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے زیرہ تو میری ہے، اور یہودی دلیل دیتا ہے میری اس لیے ہے کہ یہ میرے قبضے میں ہے، اگر آپ کی ہوتی تو آپ کے قبضے میں ہوتی۔ اچھا، معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر قاضی کے پاس لے گئے، خود امیر المومنین ہیں، چاہتے تو حکم دیتے لیکن اپنا فیصلہ، اپنا معاملہ اٹھا کر قاضی کے پاس لے گئے، اور قاضی شرح جس وقت حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس یہودی سے موقف پوچھتے ہیں اور معاملہ پوچھتے ہیں، تو یہودی کہتا ہے زیرہ میری ہے چونکہ میرے قبضے میں ہے، مولا علی کہتے ہیں یہ زیرہ میری ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔ تو قاضی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے کے لیے گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، کون گواہی دے گا کہ یہ زیرہ آپ کی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بندوں کا نام لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ میرا ایک گواہ کمبر ہے اور میرا ایک گواہ حسن ہے۔ اب ظاہر کمبر آپ کا غلام تھا اور حسن آپ کا بیٹا تھا، اور شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنوں کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہوتی، تو قاضی نے فوراً کیا دیا کہ امیر المومنین یہ حسن آپ کا بیٹا ہے، بھلے وہ سچ بول رہا ہے، بھلے وہ گواہی جو دے رہا ہے حق پہ مبنی ہے، لیکن شرعی قانون یہ ہے کہ ہم فیصلہ آپ کے حق میں نہیں دے سکتے، یہ زیرہ یہودی ہی کی ملکیت میں رہے گی۔ اچھا، یہودی نے جس وقت عدل و انصاف کا یہ اعلیٰ منصب دیکھا کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود یہ قاضی کے سامنے کھڑے ہیں اور قاضی ان کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو یہودی بول پڑا اندر کی بات، کہنے لگا میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ زیرہ آپ ہی کی تھی، آپ کا اعلیٰ انصاف دے کر میرا دل اسلام کی طرف مائل ہوا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس موقع پر عدل و انصاف دے کر کہ مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف ہے، اور یہاں وقت کے حاکم کے خلاف کوئی جج کوئی فیصلہ دے کر تو دکھائے، اس جج پر کس طرح کے الزامات لگیں گے۔ دور حاضر کے اندر ہمارے سامنے ساری باتیں ہیں، یعنی کوئی ایک فیصلہ کسی کے خلاف آج ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور مولا علی کلیم نہیں کرتے، فیصلہ خلاف آیا ہے تو آپ مان گئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر شرع کا اصول یہ بنتا ہے زرہ ہے میری
لیکن میں گواہ پیش نہیں کر سکا تو میں ذرا اسی کو دیتا ہوں۔ یہودی نے اعلیٰ انصاف دیکھا، عدل و انصاف دیکھا، اور اس نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اسلام قبول کرنے پر خوش بھی ہوئے، اور ساتھ کہا یہ زرہ بھی میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، اور اسلام کی خوشی میں ایک گھوڑا بھی تمہیں تحفے کے اندر دیتا ہوں۔ زرہ بھی لے جا اور گھوڑا بھی لے جا۔ کہنے کا معنی یہ صرف ایک بات نہیں، کتنے ایسے فیصلے تھے، یعنی یہ قرآن کی جو آیت کا ابلاغ تھا مسلمانوں نے کر کے دکھایا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آج رات کو جناب مال غنیمت تقسیم ہوا، اور پھر جب اگلا جمعہ آیا، لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں جو چادریں تقسیم ہوئی تھی ان چادروں کا آپ نے جبہ بنایا، اور وہی پہن کر آپ خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ ایک بوڑھا شخص دوران خطبہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ نے مال غنیمت میں ہمیں جو چادر دی تھی وہ تو اتنی چھوٹی تھی، اس کا تو جبہ نہیں بن سکتا تھا، آپ نے ہمیں ایک ایک چادر دی ہے اور خود آپ نے دو لی ہیں، آپ وضاحت دے سکتے ہیں کہ آپ نے جبہ کیسے بنایا ہے؟ اب مجھے بتائیں، اگر وقت کا بادشاہ ہو اور اس کے سامنے کوئی بندہ کھڑے ہو، وہ اسے کہاں پہنچایا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے ساتھ سختیاں کی جاتی ہیں، لیکن یہ اسلام کے عالی لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھوں کے اندر اشک جاری ہو گئے، آپ نے کہا میں تجھے جواب نہیں دیتا، میرے بیٹے عبداللہ کو بلاؤ، وہ تمہیں جواب دے گا۔ اب عبداللہ آگے، مسجد میں کچہری لگی ہے، جمعے کا خطبہ ہے، تو عبداللہ نے روتے ہوئے جملہ کیا بولا؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے روتے ہوئے کیا جملہ بولا؟ انہوں نے کہا کہ رات جب غنیمت تقسیم ہوئی تھی، ایک چادر میرے ابا جی کو ملی تھی اور ایک چادر مجھے ملی تھی، اور میں نے دیکھا کہ میرے ابا جی کے لباس پر کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، تو میں نے اپنی چادر اپنے والد کو تحفہ دی تھی کہ آپ دو چادروں کو جوڑ کر اپنا جبہ بنوا لیں۔ یعنی یہ انہوں نے عدل و انصاف کے خلاف کام نہیں کیا، یہ تو بیٹے کی چادر تھی اور بیٹے نے تحفہ دیا تو میں نے جبہ بنایا ہے۔ یعنی یہ اسلام کے عالی لوگ تھے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات وہ ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں۔ کہنے کا معنی یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر رونقیں موجود ہیں۔ یہ جو ہمارے گھر کا ماحول ہے، اس گھر کے ماحول کو جنتی ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ عدل و انصاف۔ ہماری جتنی جوائنٹ فیملیاں ہیں، یعنی والدین بھی ہوتے ہیں اور بہن بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اب اس موقع پر جب کسی بھائی کی شادی ہوتی ہے اور ایک نئی بیٹی اس گھر میں آتی ہے تو اب شوہر کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس نے عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اس نے سمجھنا ہے کہ بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے، ماں باپ کے ایک طرف نہیں جھکنا۔ کتنے شوہر ایسے ہیں جو ماں باپ کی طرف جھکے تو بیوی کے حقوق بھول گئے، اور کتنے شوہر ایسے ہیں جو بیوی کی طرف جھکے تو ماں باپ کے حقوق بھول گئے۔ یعنی جب کوئی معاملہ ہو جائے تو جھکاؤ ایک طرف نہیں کرنا بلکہ پلڑے کو برابر رکھنا ہے، دونوں کی بات کو سننا ہے، اور پھر جو حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہے اس فیصلے کو دینا ہے اور اس کے تحت اپنی گھریلو زندگی کو بسر کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا یہ حکم اس آیت کریمہ کے اندر موجود تھا۔ تو اس پر ہم نے چند باتیں سماعت کی۔ اللہ ہمیں امانتوں کی ادائیگی کی توفیق دے اور عدل و انصاف کرنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ اگلی آیت کو بھی ہم سماعت کریں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر اس بات کو پیش کرو۔ اگر تم ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا،
रसूलुल्लाह की इताअत का हुक्म दिया, और अगर तुम्हारा हाकिम शरीयत के मुताबिक फैसले करता है और हुकूमत को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाता है तो उस हाकिम की इताअत का भी कुरान की इस आयत के अंदर हुक्म दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, आका हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। यानी कितना मजबूत रिश्ता है अल्लाह का और अल्लाह के महबूब का। अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत, अल्लाह की नाफरमानी, रसूलुल्लाह की नाफरमानी। और इधर आ जाइए, रसूलुल्लाह की इताअत, अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह की तो मानूंगा, रसूलुल्लाह की नहीं मानूंगा। जैसे दौरे हाज़िर के अंदर कुछ गुमराह फिरके ऐसे वो पैदा हो गए जो कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह की बात मानेंगे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ये कुरान पाक का इनकार है, क्योंकि कुरान कह रहा है ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उनकी इताअत करो जो तुम में से हुकूमत वाले, जो हाकिम है इस्लामी, उनकी तुम इताअत करो। अच्छा, एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी इस्लामी हाकिम की इताअत के मुतल्लिक फरमाया, जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। यानी अगर इस्लामी हुकूमत है, जो वक्त का बादशाह है, वो इस्लाम के मुताबिक फैसला दे रहा है तो उसकी इताअत रसूलुल्लाह की इताअत, उसकी नाफरमानी रसूलुल्लाह की नाफरमानी है। लेकिन बहुत माजरत के साथ पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त किसी मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा हाकिम नहीं है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत चला रहा हो। यानी दुनिया तड़प रही है, वो अपने मफाद की बात करते हैं, अपने मकसद की बात करते हैं, वो अपनी असम्बलियों के अंदर, अपनी वजारतों के अंदर कुरान को नहीं लाना चाहते, कुरान के हुक्म को नहीं लाना चाहते। कोई ऐसी हुकूमत नहीं जो मुकम्मल और कामिल इस्लाम के मुताबिक हो और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो। हाँ, जिस जगह पर, जिस इलाके के अंदर, जिस मुल्क के अंदर इस्लामी हुकूमत है तो इस्लामी हुकूमत की इताअत असल के अंदर रसूलुल्लाह की इताअत, और इस्लामी हुकूमत की नाफरमानी असल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। और आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को सिर्फ इस आयत के अंदर नहीं, कुरान की मज़ीद आयतों के अंदर भी बयान किया गया। हम बरकत के लिए एक आयत मज़ीद समात कर लेते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाएं वो ले लो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत बताई गई उम्मतियों को कि जो तुम्हें रसूल दें वो ले लो। और दूसरा जुमला, वमा नहाकुम अन्हु फंताहु, और जिससे वो मना करें उससे रुक जाओ। जो दें वो ले लो, जिससे रोकें उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की मिसाल बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर दी कि मेरी तुम्हारे दरमियान क्या हैसियत है, मेरे हुक्मों की तुम्हारे दरमियान क्या हैसियत है, मैं तुम्हें जो दे रहा हूं तुम्हारे लिए लेना कितना ज़रूरी है, और जिससे मैं रोक रहा हूं तुम्हारे लिए रुकना कितना ज़रूरी है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस हदीस को रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और उस चीज़ की जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा मिसाल उस शख्स की है जो अपनी कौम के पास आया और कौम के पास आके उसने कहा कि ए मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक लश्कर तुम्हारी बस्ती पे हमला आवर होने वाला है। मैं पीछे से आया हूं, देख के आया हूं, वो लश्कर तुम्हारे पास आने वाला है, कुछ टाइम के बाद आएगा। मेरी बात मानो, बस्ती छोड़ो और जाओ गारों के अंदर जाके पनाह ले लो। अब मेरे हबीब फरमाते हैं कि कौम दो हिस्सों में तकसीम होगी। एक हिस्सा वो जिन्होंने उसकी बात मानी कि ये बंदा देख के तो आया, इसीलिए तो बोल रहा है। उन्होंने अपने घर बार छोड़े और महफूज पनाहगाहों के अंदर जाके उन्होंने डेरा लगा लिया। और कौम का एक हिस्सा वो था जिन्होंने इसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा छोड़ो, ये बातें करता रहता है, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हम बस्ती से नहीं निकलेंगे। मेरे हबीब फरमाते हैं जब सुबह हुई तो लश्कर आ गया, क्योंकि वो बंदा देख के आया था, वो इतला वैसे नहीं दे रहा था, लश्कर आ गया। अब
بستی کے اندر جو کچھ تھا اس لشکر نے تباہ کر دی، بندوں کو قتل کر دیا، جانوروں کو ذبح کر دیا، کھیتیاں اجاڑ کے رکھ دی، سب کچھ غرق ہو گیا۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے میری اطاعت کی اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جن لوگوں نے اس بندے کی اطاعت کر کے بستی سے نکل کر اپنے آپ کو بچا لی، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور بستی کے اندر قائم رہے اور صبح ہلاک ہو گئے۔ مانا کیا تھا؟ سرکار یہ بتا رہے تھے، لوگوں میں دوزخ دیکھ کے آیا، میں جنت دیکھ کے آیا ہوں، مجھے عذابوں کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لہٰذا میں جو کہتا ہوں اسے معمولی نہ سمجھو، میں جو دیتا ہوں وہ لے لو، اور جس سے روکتا ہوں رک جاؤ۔ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا، یہ تمہارا بلا ہے۔ کیا معراج کے موقع کی تفصیلی احادیث بارہا ہم نے سنی نہیں کہ سرکار کیا کیا دیکھ کے آئے تھے؟ بے نمازیوں کا عذاب دیکھا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب دیکھا، سود کھانے والوں کا عذاب دیکھا، غیبتیں کرنے والوں کا عذاب دیکھا۔ اب یہ سب کچھ سرکار دیکھ کے آئے تھے۔ اب دنیا کے اندر ایک بندہ کہے یار کیا ہوتا ہے میں تو غیبت کرتا رہوں گا، کیا ہوتا ہے میں تو زکوٰۃ نہیں دوں گا، کیا ہوتا ہے میں تو سود کھاتا رہوں گا۔ اب یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اس بندے کی بات بستی والوں نے نہیں مانی، تو جنہوں نے نہیں مانی وہ ہلاک ہو گئے۔ تو آج جو سرکار کی باتوں کا انکار کرے گا کل بزم حشر میں ہلاکت اس کا سبب بنے گی، کل بربادی اور تباہی اس کا سبب بنے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نافرمانیوں سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اور ان آیات پر اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔